بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں جمیل خان۔ شہد جو ایک قدرتی اور توانا غذا بھی ہے، ساتھ ساتھ سستا بھی ہے، لیکن اس روزگار میں مشکلات کیا ہیں، فوائد کتنے ہیں، اس مجموعی صورتحال کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شیر زمان محمد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ صدر صاحب، پہلے تو اپنے تنظیم کا نام بتائیے گا اور پھر جو یہ روزگار ہے مختصر بتائیے گا کہ یہ خیبر پختونخوا میں کتنا کم ہو گیا ہے موجودہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شیرزمان محمد اور آل پاکستان بی کیپر ایکسپورٹر ہنی ٹریڈ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں۔ جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر سال ہم یہ 20 مئی کا دن مناتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے، جو سوال آپ نے کیا کہ اس روزگار میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تکلیف میں ہو رہے ہیں، تکلیف ان کو محسوس ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے جو حالات تھے اور ابھی جو حالات ہیں، آج سے 20 سال پہلے اور آج سے 20 سال کے بعد، تو ہم جو پوزیشن دیکھتے ہیں تو یہ روزگار ایک مشکل حالات سے گزرے، اور اس کی وجہ دو تین چیزیں ہیں۔ بنیادی وجہ جو ہے، ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے، ان کا کوئی کنٹرول کرنے والا ادارہ نہیں ہے۔ بس ہر ایک بندہ جو ہے وہ درخت جتنا بھی ان کا بس ہے وہ کاٹ سکتا ہے، اور سرکاری محکمے جو ہے نا وہ بھی اس کو کاٹ رہے ہیں اور پرائیویٹ لوگ بھی اس کو کاٹ رہے ہیں۔ تو پھر کتنے مطلب جنگلات تو کون سے درخت ہے جو اس شہد کی مکھی کو مطلب زندگی دے سکتا ہے، یہ روزگار اس کو فروغ مل سکتا ہے؟ ہم نے پہلے بھی یہ تجویز گورنمنٹ کو دی تھی کہ آپ لوگ وہ درخت لگائے جو کہ شہد دیتا ہو، اور وہ درخت جو ہے نا وہ بیری ہے، پلائی ہے، شیشم ہے، سفیدہ ہے، اور یہ جو درخت ہے جو کہ جنوبی اضلاع کی درخت ہے سارے، تو یہ ایک تو پانی کم مانگتا ہے، ایک خودرو پودے ہیں، کیونکہ یہ پلائی پہاڑوں کے اوپر کسی نے نہیں لگائے، یہ قدرتی اگی ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ بیری ہے۔ تو یہ دو پودے جو ہے یہ ہمارے بی کیپروں کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ جو ٹالی ہے، جو کہ ہم لوگ اس کو شوا یا شیشم بولتے ہیں، وہ بھی اس ملک میں جو ہے ابھی ناپید ہو رہے۔ جو انگریزوں نے جو بڑے بڑے جو نہر تھے ہمارے، جو روڈوں کے کنارے تھے، وہ جو انگریز نے لگائے تھے وہ بھی ابھی ختم ہو رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ درخت کاٹے گئے تو مجموعی طور پر شہد کی پیداوار پر کتنی کم ہو گئی؟ شہد کی پیداوار جو ہے وہ پہلے ہمارے ساتھ تقریباً 24 قسم کے اقسام کے شہد پیدا ہوتے تھے، اور ابھی وہ جو ہے 10-12 پہ آ گئے۔ تو یہ ہمارے درمیان سے یہ 10 جو کائنڈز آف ہنی ہے وہ ہمارے سے ختم ہو رہی ہے۔ تو یہی ہماری پیداوار میں جو ہے کمی کا ریشو ہے۔ تقریباً 20% پہلے سال، ابھی اس دفعہ 40% سے بھی کم شہد پلائی کی ہوئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی جو ہے، ماحولیاتی جو آلودگی ہے، اور اس کے ساتھ ڈیفارسٹریشن ہے، یہ 3 وجوہات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو زمیندار لوگ ہیں، کسان لوگ ہیں، بی کیپروں کے علاوہ، وہ اپنے فصلوں پہ اس قسم کی زہریلی ادویات استعمال کرتے ہیں کہ وہ 3 یا 4 دن تک اس کا اثر اس پودے پہ رہ جاتا ہے۔ تو وہ جو اثر ہوتا ہے، وہ جب مکھی ادھر چلی جاتی ہے، وہ وہاں سے نیکٹر یا پولن اکٹھا کرتی ہے، تو جب اپنے گھر میں لے آتی تو وہ مر جاتی ہے۔ یہ 4 مین وجوہات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر گورنمنٹ اس انڈسٹری کو بچانے کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ یہ انڈسٹری خیبر پختونخوا کی انڈسٹری ہے، ماربل سے پہلے ہے، باقی کارپیٹ سے پہلے ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس انڈسٹری کو توجہ دے، اور توجہ میں یہی چیزیں ہیں، 4 جو وجوہات ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور بی کیپر کو جدید اوزار دینے ہیں۔ جدید اوزار کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بی کیپر جو ہے وہی پرانے طریقوں سے صرف شہد حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں، ان کا اتنا بس نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ والے جو ادارے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ بی کیپر کو نئی اکوپمنٹ دے دیں، ان کو جدید تربیت دے دے، اور ان کو جدید تربیت کے لیے بیرونی دنیا میں، جس طرح کہ چائنا ہے یا یورپ کے کسی ملک میں ہے، آسٹریلیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بی کیپنگ بہت ایڈوانس ہے، تو ہمارے بی کیپروں کو بھی یہ گورنمنٹ یہاں سے لے جائیں، اور اگر ہم ایک 500 بندے جو ہے وہ جدید ٹریننگ میں وہ لائیں تو ہمارے ملک کا جو بی کیپنگ کا نظام ہے وہ بالکل ایڈوانس ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ مجموعی طور پر اس روزگار سے کتنے لوگ وابستہ ہیں؟ اس میں 99% جو لوگ ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، 1-2% جو ہے وہ پنجاب سے ہے، اسی طرح 0.0 جو ہے نا وہ بلوچستان سے ہے۔ سندھ میں اس میں میرے خیال سے ہمارے ساتھ 1-2 بی کیپر جو ہے نا ایسوسیشن کا ساتھ رجسٹر ہے، تو سارے ہم ملا کے ہمارا جو فگر ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایسوسیشن کے ساتھ جو ابھی رجسٹر بی کیپر ہے وہ تقریباً 7,000 ہے۔
لیکن اس کے علاوہ جو غیر رجسٹر بی کیپر ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ سراؤنڈڈ ایریا میں ہے، گاؤں کے علاقوں میں ہوتا ہے، تو ان کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو ہم جب اندازہ لگاتے ہیں تو یہ 11-12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسی روزگار کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ ہم سالانہ 45 لاکھ کے جی سے لے کر 50 لاکھ کے جی تک جو ہے نا وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. اچھا ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ ایکسپورٹ اگر مزید بڑھائی جائے تو کتنا فائدہ ہوگا حکومت پاکستان کو؟ ہم $15 ملین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں سالانہ، تو یہ اگر 50 لاکھ کے جی ہے اور اس کو ہم 100 مطلب کہ اس سے بھی بڑھائے 200 لاکھ کے جی تک لے جائیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ 15 ملین سے لے کر کتنا ہم کما سکتے ہیں. اور یہ زر مبادلہ کا ایک بہترین اور سستا اور آسان ذریعہ ہے. وجہ یہ ہے کہ بی کیپر کو ان کو صرف پروٹیکشن چاہیے، ان کو ایکوپمنٹ چاہیے، نہ ان کو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ان کو راستوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کے لوازمات میں ہے، پولیس موجود ہے، باقی جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ موجود ہے. تو ان کو پروٹیکشن دینا ہے اور ان کو جدید معیار کے مطابق لانا ہے تاکہ ہم اپنے پروڈکشن کو بھی بڑھائیں اور ایکسپورٹ کو بھی بڑھائیں. اچھا اس وقت خیبر پختونخوا میں کون سے جو اقسام ہیں شہد پیدا ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مختصر یہ بھی بتائے گا کہ یہ صحت کے لیے کتنا پیر فائدہ مند ہے، طبی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ شہد تو فیہ شفاء للناس، یہ تو قرآن کا کہنا ہے، اللہ کا کہنا ہے. تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان میں ابھی جو شہد پیدا ہو رہی پلائی ہے، بہری ہے، شیشم ہے، سفیدہ ہے، بیکڑ ہے، سرسوں ہے، اور اس کے ساتھ جو اجوائن جس لوگ بولتے ہیں یا کرچے بولتے ہیں مقامی زبان میں وہ ہے. تو یہ تقریباً 8-10 قسم کے اقسام جو ہے نا وہ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ہر ایک شہد کی اپنی اپنی خصوصیات ہے. میں آپ لوگوں کی توسط سے یہ عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بیری کے علاوہ جتنا بھی پاکستانی شہد ہے وہ جمے گا. جب وہ نہیں جمے گا تو یہ سمجھو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی گڑبڑ ہے، یا ان کو زیادہ ہیٹ دیا گیا ہے یا اس میں کوئی اور ایڈلٹریشن ہو چکی ہے. تو پاکستانی شہد صرف بیری کے علاوہ باقی سارا جمے گا سال میں، اور اگر نہیں جمے گا تو وہ ٹھیک نہیں. صرف بیری کا شہد ہے کہ وہ سال بھر نہیں جمتا اور بہترین چیز ہے. اس میں آئرن ہے، اس میں سکروز ہے، اس میں فرکٹوز ہے، گلوکوز ہے، اس میں جو ہے نا تیزاب کے بہت زیادہ اقسام ہیں. تو اس کو ہم ہر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کو شہد کو میٹھے میں جب ہم کسی چیز میں میٹھا ڈالتے ہیں اس میں ہم شہد کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف طریقے کے استعمال پہ، مطلب کہ اس کا طریقہ ہم جانیں کہ ہم نے شہد کو کس وقت اور کس جگہ پہ اس کو استعمال میں لانا ہے. جو مشکلات ہیں وہ دور کیے جائیں، جو اس روزگار سے وابستہ لوگ ہیں اس کو تربیت دی جائے، جدید ٹیکنالوجی فراہم کی جائے، تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ یہ ایکسپورٹ جو ہے یہ مزید بڑھ سکے اور نہ صرف اپنی ضرورت پوری کر سکے بلکہ پوری دنیا خصوصی طور پر خلیج اور یورپی ممالک وہاں بھی کا ایکسپورٹ بڑھے. یہ مطالبہ ہے خیبر پختونخوا کے شہد کے روزگار سے وابستہ افراد کا.